اچھا آقا قبرستان گئے, حضور جہاں دعا کریں, آپ توجہ فرما رہے ہیں, توجہ آپ کی, حضور جہاں دعا کریں وہی دعا قبول ہو, کیونکہ سب کی دعائیں رحمت تلاش کرتی ہے اور رحمت میرے نبی کی دعا کو تلاش کرتی ہے. اہل سنت کے امام, ہمارے امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ عنایت کا جوڑا, اجابت کا صحرا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر جس کے لیے اجابت جھکتی ہے اسے دعائے محمد کہتے ہیں. اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد. آپ غور فرمائیں, وہ جہاں دعا کرے قبول. قبرستان گئے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے نبی کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے. تو حضور جہاں سے دعا کر رہے قبول ہو رہی ہے, لیکن قبرستان جا کر کے بتا دیا کہ جب میری زندگی آئیڈیل ہے تو میرے غلاموں شب برات میں قبرستان جاتے رہنا, اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہنا. اور مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے ایسی ہے, آقا فرماتے ہیں جیسے ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, تو ان کے لیے بھی رہے گی. اور شب برات یہ حلوہ پراٹھا کھانے کی رات نہیں, صرف شب برات کھچڑے کی ہوٹلوں پہ ٹائم پاس کرنے کی رات نہیں ہے. شب برات ہوٹلوں پر اور نکڑ پر گھومنے پھرنے قہقہے کرنے اور ہنسی مذاق کی رات نہیں ہے. آپ پوری رات کھانے پینے میں صرف کر دیتے ہیں, اور جب فجر کا وقت آتا ہے تو پھر آپ اپنے بستروں میں ہوتے ہیں. جبکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ پہلے آسمان پر, آسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے اور کہتے آؤ مانگنے والوں جو مانگنا چاہتے ہو میں تمہیں عطا کر دوں گا, اور تم اس وقت تو سو جاتے ہو. یہ طریقہ لے کر کے چل رہی ہے کہ ہم اسی رات کے آخری پہر میں رات 3 بجے سے فجر تک مرکز پر اجتماع کرتے ہیں, جس میں خاص طور پہ تصور مدینہ میں دعا ہوتی ہے. آپ سے گزارش ہے آپ سوئے نہیں, اس رات عبادت کا اہتمام کریں, اس رات اللہ کو منائیں, اپنے گناہوں سے توبہ کریں, اس لیے کہ گناہوں نے تمہیں تباہ کر دیا ہے. ہم نے اپنی راتوں کو عیاشیوں میں گزارا, ہم نے حرام کھا کر کے اپنے پیٹ کو انگاروں میں جو ہے وہ اپنے پیٹ میں انگارے بھر دیے جہنم کے. ہم نے سود کو عام کیا, ہم نے معاذ اللہ زنا کے اڈوں کو عام کیا. اب آؤ رمضان شریف کی آمد سے پہلے اللہ تبارک و تعالی تمہیں رات عطا کر رہا ہے شب برات. اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو, کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. بس جاتے جاتے آخری بات عرض کروں, اللہ سے معافی مانگ لو, رب کی بارگاہ میں توبہ کر لو. کسی بزرگ کا قول ہے اللہ اکبر, جب وہ بستی میں گھومتے تھے مجذوب بزرگ کہتے تھے لوگوں اللہ سے صلح کرو, لوگوں اللہ سے صلح کرو, لوگوں اللہ سے صلح کرو. جب قبرستان میں جاتے تو کہتے اللہ ان قبر والوں سے صلح کر, اللہ ان قبر والوں سے صلح کر, اللہ ان قبر والوں سے صلح کر. کسی نے کہا بابا بستی میں کہتے ہیں کہ لوگوں اللہ سے, قبرستان میں کہتے ہو کہ اللہ قبر والوں سے صلح کر, کیا بات ہے؟ فرماتے ہیں جب تک مومنین زندہ تھے, جب تک انسان زندہ تھے, اللہ کہتا تھا بندے آ توبہ کر میں تجھے معاف کر دوں, بندے آ مغفرت چاہ میں تجھے بخش دوں. اللہ ان کی زندگی میں ان سے صلح کرنے کے لیے تیار تھا, تو میں کہتا تھا وہ تیار ہے, تم صلح کر لو, معافی مانگ لو تاکہ عذاب میں گرفتار نہ ہو جاؤ. لیکن جب یہ قبر میں آ گئے اب ان پر توبہ کے دروازے بند ہو گئے, تو اب یہ معافی مانگتے اللہ سے عذاب میں گرفتار ہو کر. تو میں کہتا ہوں کہ اللہ ان سے صلح کر لے, کیونکہ اب یہ صلح کرنے تیار ہے مگر اللہ ان سے صلح کرنے تیار نہیں ہے. تو اللہ نے زندگی دی ہے, اس کا فائدہ اٹھا لو, سچی توبہ کر لو. سچی توبہ یہ ہے کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل کر دوبارہ اس کے تھن میں واپس اسی رستے سے نہیں جاتا, ایسے گناہ سے توبہ کرنے والا پھر پلٹ کر گناہ کی طرف نہ جائے, تو ایسے لوگ اللہ کے ولی بن جاتے. ان اللہ یحب التوابین. سے کیسے بن گئے؟ ایک شخص ہے جس کا نام ڈاکوؤں کی فہرست میں ہے, جس کا نام فضیل ابن عیاض ہے. فضیل ڈاکو وقت کا بڑا ڈاکو ہے. ایک مرتبہ جنگل میں ڈکیتی کے لیے نکلے, کوئی قرآن پڑھنے والا قاری قرآن پڑھ رہا ہے,
کیا اب بھی ایمان والوں کے لیے، اللہ کے بندوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ وہ ان کے دل اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کے خوف سے جھک جائیں؟ کیا وہ وقت نہیں آیا لوگوں پر؟ بس قرآن نے دل پہ اثر کیا، اور تنہائی میں فضیل نے چہرے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اللہ تیرے فضیل کے لیے وہ وقت آ چکا ہے کہ تیرے خوف سے اب اس کا دل تیری بارگاہ میں، تیری یاد میں جھک جائے۔ اور پھر کہا، اللہ آج کے بعد اب ڈکیتی نہیں کروں گا، توبہ کر لی۔ توبہ کر کے رات کے آخری پہر میں جنگل سے نکل کر شہر کی طرف آ رہے تھے تو جنگل کے کنارے پر دیکھا ایک قافلہ ہے۔ رات میں فضیل چھپے ہوئے تھے، توبہ کر لی تھی اور چھپے ہیں جنگل کے کنارے کی طرف، کیونکہ اب بستی میں جانا ہے، اب جنگل میں نہیں رہنا ہے۔ تو جنگل کے کنارے پر ایک قافلہ تھا، وفد تھا۔ تو کوئی کہتا تھا، لوگوں جلدی چلو، سفر طے کرنا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، نہیں، فضیل بہت بڑا ڈاکو ہے اور وہ اسی جنگل میں رہتا ہے، وہ لوٹ بھی لیتا ہے اور جان بھی لیتا ہے، ایک چیز نہ چھوڑے گا، لوٹ لے گا۔ لوگ خوف سے تھرا رہے تھے اور کہتے تھے، نہ جاؤ، رات یہیں گزارو، صبح سفر کریں گے۔ فضیل کا خوف ہے، ہم رات کو جنگل میں سفر نہیں کر سکتے۔ تب فضیل کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رونے لگے، یا اللہ میں اتنا برا کہ لوگ میری ڈکیتی سے ڈرتے ہیں۔ تب فضیل نے کہا، لوگوں اب جاؤ، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اب فضیل لوٹنے والا نہ رہا، اب تو فضیل خود لٹ چکا ہے۔ اب جاؤ، فضیل لٹ چکا ہے، وہ تمہیں نہیں لوٹے گا، بے خوف و خطر سفر کرو۔ اور اتنا روئے، مولا مجھے معاف کر دے، مولا مجھے معاف کر دے۔ وہی فضیل ابن ایاز جب توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے پھر مکۃ المکرمہ کا سفر کرتے ہیں، وہاں مجاوری اور جاروب کشی کرنے لگتے ہیں، پھر توبہ کے بعد اسی فضیل کی شان یہ ہو جاتی ہے کہ فضیل لاکھوں حدیثوں کے حافظ ہو جاتے ہیں، اللہ کے ولی ہو جاتے ہیں۔ پہلے تو کیا تھے اور توبہ کر کے کیا بن گئے؟ مسلمانوں تم بھی توبہ کرو، اللہ نے موقع دیا ہے۔ اور ان احباب کو کہتا ہوں، ان محبت کرنے والوں کو کہتا ہوں، اگر آپ سونا چاہتے ہیں تو سو جائیں، کسی کو منع نہ کریں۔ اس قوم کو اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا وقت نہیں ہے، انہیں جھک رہے ہیں شب برات میں، کم از کم ایک رات میں جھک رہے ہیں، ان کو جھکنے دو۔ یہ رو رہے ہیں، انہیں رونے دو، یہ گڑگڑا رہے ہیں، انہیں گڑگڑانے دو۔ ذرا انصاف سے کام لینا صاحبو، کہ تم لوگ اب کہتے ہو کہ نفل پڑھنا بھی بدعت ہے۔ بتاؤ یہ نفل کب سے بدعت ہو گئی؟ اللہ کی عبادت بھی کوئی بدعت ہوتی ہے؟ قرآن تو یہ کہتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کرے۔ اب عبادت بدعت کب سے ہو گئی؟ سوچو تو صحیح، ایسا نہ کرو، اس قوم کو اپنے اللہ سے رشتہ جوڑ لینے دو۔ یہ کہاں آتے ہیں؟ کم از کم شب برات کے بہانے، معراج کے بہانے، قدر کے بہانے مسجدوں میں آتے ہیں تو آنے دو، انہیں شکوک میں مبتلا نہ کرو۔ ارے مولا علی کا فرمان تو آپ کو بتاؤں، حیرت ہوگی، دراصل علم کا فقدان ہے، جہالت ہے، کتابیں نہیں پڑھتے، اس لیے غلط باتیں عوام میں عام کرتے ہیں۔ فجر کا وقت ہے، مولا کائنات مسجد میں نماز کے لیے آئے، بیٹھ گئے، وقت نکل گیا، وقت سمجھ رہے ہیں؟ وقت نکل گیا۔ ایک بندہ عوام میں سے آیا اور ابھی طلوع ہو رہا تھا سورج، نماز شروع کرنے لگا کہ جب سورج طلوع ہو تو اس وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ یہ مسئلہ تو ہے نا، بولو ہے، لیکن مولا علی نے اس کو منع نہیں کیا۔ کس کو؟ وہ عوام میں سے جو شخص تھا اس کو منع نہیں کیا، آندلی آپ نے اس کو پڑھنے دیا۔ مولا آپ باب مدینۃ العلم ہے، آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ کیا آپ کو پتا نہیں کہ طلوع آفتاب کے وقت کوئی نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ دیکھو جو اہل علم ہے ان کے فتوے کا انداز کیا ہے، جو اہل علم ہے ان کی گفتگو کا انداز کیا ہے۔ کون علم؟ عالم نہیں، باب مدینۃ العلم، نبی کا شاگرد جس نے نبی پاک کی زبان چوس چوس کر علم حاصل کیا، وہ باب مدینۃ العلم کہتے ہیں۔ او مسئلہ بتانے والے، مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے
کہ طلوع آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھنی چاہیے، لیکن یہ بندہ عوام میں سے ہے، اگر میں اس کو ابھی روک دیتا نا پھر یہ نماز فجر کبھی نہیں پڑھتا، یعنی دن بھر اتنا بزی ہو جاتا، مصروف ہو جاتا کہ یہ نماز فجر پھر چھوڑ دیتا۔